كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باعث حمد و صلات لائق کے سب احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، تمام تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس رب کریم نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، خالی پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ سجایا بھی۔ اور ہم پر
احسان کرتے ہوئے ہمیں نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ پھر رب کریم نے اس نسبت سے ہمیں عظیم الشان انعامات سے نوازا۔ جس طرح یہ نسبت اعلیٰ ہے، اسی طرح ملنے والے انعام بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری وہ کتاب بھی رحمت والی، اور وہ رحمت والی کتاب جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بھی رحمت والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے، اور 11 مہینے، کتنے مہینے؟ 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان کی 30 تاریخ تک وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کی زبان پر اللہ کی تسبیح اور تعریف جاری ہوتی ہے۔ ہر ٹائم حاملین عرش، وہ جو ملائکہ ہیں، ان کی زبان پر سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ۔ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں وہ فرشتے۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ 11 مہینے اللہ کی تسبیح اور تعریف کرنے والے حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اب تمہاری یہ ڈیوٹی نہیں، اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے تم نے صبح شام ہر ٹائم استغفار کر دی ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ایسا رحمت والا مہینہ ہے کہ وہ فرشتے جو 11 مہینے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تسبیحات بیان کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور وہ فرشتے جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ نوری، اللہ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، نہ ان کی زبان سے جھوٹ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ فحش گوئی، ہر ٹائم ان کی خوراک کی تسبیح و تحمید، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے وہ فرشتے میرے اور آپ کی مغفرت کی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا رحمت والا مہینہ۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اللہ مخاطب کن کو کر رہی ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو میں تمہیں
اپنی رحمت سے نوازوں گا، مگر اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اتقوا اللہ۔ رحمت کا مستحق بننے کے لیے پہلا تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ یہ پہلا سبب ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کا۔ اللہ پاک جہاں پر روزوں کا حکم دے رہے ہیں وہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے، کن پر؟ خاص ایمان والوں پر، سب پر نہیں، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مقدس میں دو قسم کی دعوتیں ہیں اور دو قسم کے خطابات ہیں۔ ایک ہے خطاب خاص اور دوسرا ہے خطاب عام۔ ایک ہے دعوت خاص اور دوسری ہے دعوت عام۔ اللہ پاک یہاں پر جو خطاب فرما رہی ہیں وہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ عام نہیں بلکہ کیا ہے؟ خاص خطاب فرما رہی ہیں۔ عام خطاب کیا ہوتا ہے؟ یہ سورت کا نام سورہ بقرہ۔ خطاب عام کی مثال عرض کرنے لگوں اللہ کے قرآن سے۔ سورت کا نام سورہ بقرہ، آیت کا نمبر 21۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک ساری انسانیت کو مخاطب کر رہی ہے، دعوت عام، خطاب عام۔ فرمایا یا ایھا الناس، او حضرت آدم علیہ السلام، اعبدوا ربکم، تم نے عبادت کرنی ہے، اعبدوا ربکم، تم نے پکارنا ہے کس کو؟ کیوں پکارنا ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، اس لیے اللہ کو پکارنا ہے الذی، جو امتیں گزری، تم سے پہلی جو قومیں گزری، انہیں بھی پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تو پھر تمہاری پکاروں کے لائق بھی میں ہوں۔
فرماتے ہیں میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ سنو آگے فرمایا الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، اس لیے کہ اسی اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے ماءً تمہارے لیے کیا نازل کیا؟ پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، طرح کے میوہ جات، غلہ اور اسی طرح طرح کے اناج اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں کر دیے۔ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہمیں کون؟ ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا کون؟ بارشیں نازل کر کے مردہ زمین میں جان ڈال اس اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب سنو میرا فیصلہ، انصاف کا تقاضا ہی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جب تمہیں اقرار ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو پھر اس بات کا بھی اقرار کر لو کہ حاجت روا اور مشکل کشا نافع الظاہر میں فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا ہے، اور جی یہ ڈوبے ہوئے بیڑے تارنے والا ہے، اور جی یہ بچے دینے والا ہے، یہ بچیاں دینے والا ہے، یہ فلاں بیماری ٹھیک کرنے والا ہے۔ اندازہ، پھر اللہ کا شریک بھی کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر تھا عقیدے کا بیان، کس کا؟ عقیدے کا اور ایمان کا بیان تھا۔ اللہ نے خاص ذکر نہیں کی، دعوت عام ذکر کی۔ اللہ نے خطاب خاص نہیں لایا، خطاب عام لایا۔ فرمایا یا ایھا الناس، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس۔ دوسری مثال وہاں پر بھی ایمان اور عقیدے کا سورہ فاتر میں فرمایا یا واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا اور میں زمین میں بسنے والے سارے انسانوں، پہلے بھی بعد والے بھی اگلے بھی پچھلے بھی، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر و محتاج و منگتے ہو۔ یا ایھا الناس، اس الناس میں سے کوئی تخصیص ہے؟ نہیں، کہ نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کتب نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، ہیں جی؟ نہیں، نبیوں کو چھوڑ کے، ابدالوں کو چھوڑ کے، ولیوں کو چھوڑ کے، علی کو چھوڑ کے، حسن حسین 5 تن کو چھوڑ کے، جی یہ تو اللہ کے در کے فقیر نہیں ہے، باقی سارے اللہ کے در کے فقیرہ۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الناس،
اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں، نبی ہے تو تب بھی، ولی ہے تو تب بھی، علی ہے تو تب بھی، قطب ہے تو تب بھی، ابدار ہے تو تب بھی، آل مزار ہے تو تب بھی، آل دربار ہے تو تب بھی، تم سب کے سب اس اللہ کے پاک ہے، وہ تعلقوں سے پاک ہے، تو وہ خالق مالک الملک خالق کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور متعلقوں سے پاک ہو۔ تکبیر! مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا مسلک حق، مسلک اشاعت التوحید و سنت۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، جہاں بھی خطاب عام ہے، دعوت عام ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، خطاب دعوت عام، مگر جہاں پر روزوں کا ذکر، روزوں پر روزوں کا ذکر آیا، روزوں کی فرضیت کا اعلان ہونے لگا، اللہ پاک نے خطاب عام نہیں لایا، دعوت عام نہیں دی، دعوت خاص، بے شک دعوت خاص اور خطاب خاص، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سارے لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے، خاص ایمان والوں کے لیے روزہ ہے۔ روزوں کا ذکر ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ہر ایک کے لیے نہیں، یا ایھا الناس نہیں فرمایا جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا نبی پاک پر، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین تمہارے لیے حکم ہے تم میرے محبوب پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے محبوب پر درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر حکم کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، بولیے بولیے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے نماز میں درود رکھا ہے نا، رکھا ہے نا، کوئی نماز ایسی نہیں، بولیے نہیں، کوئی ایسی نماز ہے جس میں درود نہ ہو؟ نہیں۔ آج نماز کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ جی یہ وادی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں نماز نہیں پڑھتے۔ انہیں پتہ ہے ہماری مسجد ہے، جس طرح ساری مساجد ہیں، یہ بھی مسجد ہے، وہابیوں کے بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں درود کے منکر ہیں۔ کس کے منکر ہیں؟ درود کے منکر ہیں، درود کے منکر، درود نہ ہو نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہاں ڈی سی کے پاس، اس ٹائم وہ انگریز ڈی سی تھا، اس کے پاس وہ چلے گئے اور کہنے لگے جی او جی یہ جو ہے نا جی غلام اللہ خان، یہ درود کا منکر ہے۔ یہ کس کا منکر ہے؟ درود کا۔ یہ درود کا منکر ہے، درود کا۔ جی آپ درود کے منکر ہیں۔ حضرت شیخ نے کہا جناب میں امام ہوں۔ میں کیا ہوں؟ امام ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کہتا ہوں آپ درود کے منکر ہیں، آپ آگے سے جواب دیتے ہیں میں امام ہوں۔ پھر فرمایا بھائی میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں۔
وہ پھر غصے میں ہے، اس نے کہا میں کہتا ہوں آپ درود کے منکر ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں میں امام ہوں، کبھی کہتے ہیں میں نمازیں پڑھاتا ہوں۔ حضرت شیخ نے کہا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ فرمایا او افسر صاحب، ڈی سی صاحب، مجھے کوئی ایسی نماز بتاؤ جس میں درود نہ ہو۔ اس لیے جو کہ جی یہ درود کے منکر ہے، لعنت اللہ علی الکافرین۔ اور اللہ نے درود بھی رکھا نماز میں، سلام بھی رکھا، السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی۔ مگر اللہ نے حکم ایمان والوں کو دیا نا، اس لیے پہلے اللہ پاک ایمان بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ ایمان بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ ایمان بن رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، اللہ ساری زبانی باتیں بھی تیرے لیے، ساری بدنی باتیں بھی تیرے لیے، ساری مالی باتیں بھی تیرے لیے۔ میں آپ جب یہ ایمان بن گیا، پھر سلام بھی پڑھ نبی پر، پھر درود بھی پڑھ، قبول ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے، جتنے مرضی درود پڑھ، جتنے مرضی سلام پڑھ، وہ درود اور سلام تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، تیرے پر لعنت ڈال دی جائے گی۔ اللہ کے ہاں درود قبول ہوگا تو توحید والے کا ہوگا، سلام قبول ہوگا تو توحید والے کا ہوگا۔ اشاعت التوحید والسنہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ۔ اور اللہ نے جہاں درود سکھایا خود نبی پاک کی زبان سے، توجہ، تو وہاں پر فرمایا قالا قولو، کیا قالا؟ فرمایا میرے صحابہ یوں کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، یوں کہو جیسے اللہ کے نبی خود سکھا رہے صحابہ کو درود۔ اور درود کہاں سے شروع ہوا؟ اللہم صلی علی اللہم صلی علی۔ میں محمد کو مخاطب نہیں کرنا، میں محمد کے رب کو مخاطب کرنا ہے، مجھے مخاطب نہیں کرنا۔ اللہم صلی علی، اے اللہ تو صلاۃ بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری صلاۃ کو قبول کر کے اس کا ثواب بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کہتے ہیں آل محمد کو نہیں مانتے، یہ بھی بکواس کرتے ہیں نا۔ جو آل محمد کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے، بے شک۔ اور جو آل محمد کا نام لے، آل محمد کی نہ مانے، اس سے بڑا بھی لعنتی کائنات میں کوئی ہے۔ بے شک۔ کیونکہ آل محمد کا عقیدہ کیا تھا؟ حسن اور حسین کا، علی کا، حضرت فاطمہ کا، نبی کی ساری آل اور اولاد کا۔ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ ایک، چار۔ اگر ایک کے بیٹے آل ہیں تو باقی تین کی بیٹی اور بیٹے آل نہیں ہوگے؟ اگر حضرت علی داماد ہونے کی وجہ سے آل ہے تو عثمان دورے داماد ہونے کی وجہ سے آل نہیں ہے؟ آل ہے۔ توجہ کیجئے، اس لیے کہتے جی یہ آل نبی کو نہیں مانتے، آل نبی کو نہیں مانتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم تو ہر نماز میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جہاں محمد برکتیں، اور یہ وہی آلے محمد پہ برکتیں، محمد پر بھی برکتیں۔ اب جھوٹوں پر لعنت ہے کہ نہیں؟
تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے درود کا حکم دیا، وہاں پر بھی خطاب عام نہیں، دعوت عام نہیں، بلکہ خطاب خاص فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور روزوں کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ذکر کرنے کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کا حکم دیا، وہاں پر بھی خطاب عام نہیں، خطاب ذکر کرو مگر کون؟ یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنو، ذکر بھی ایمان والوں کے لیے، درود بھی ایمان والوں کے لیے، سلام بھی ایمان والوں کے لیے، روزے بھی ایمان والوں کے لیے، اور نبی کا ادب بھی ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او ایمان والو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا، آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کتاب خاص، کتاب اللہ نبی پاک کا ادب سکھا رہا ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے چلنا ہے، پیچھے اپنی طرف سے زیادہ نیک نہیں بننا، جو عمل اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، دین کا حصہ نہیں بنایا، وہ خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ سارے مل کے بولو، وہ کیا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں۔ توجہ کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت، کیا بھائی؟ کل بدعت، یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت مستحبہ۔ ایک طرف یہ مولوی بکواس کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، دین میں ہر نیا کام، دین میں ہر نیا کام کہتے جی یہ اسپیکر بھی تو نہیں تھے نا، اب لگا لیے بھی بدعت، اور جی ایسا ممبر بھی تو نہیں تھا، یہ بھی بدعت، اور جی یہ آگے یہ ڈیکس بھی تو نہیں تھا نا جی، یہ بھی بدعت۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے للدین، ایک ہوتا ہے فی الدین، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے للدین، ایک ہوتا ہے فی الدین۔ ومن احدث فی امرنا ھذا، فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، دین کے لیے نہیں، یہ سپیکر دین میں نہیں ہے، دین کے لیے ہے، دین کے لیے، تاکہ تلاوت کی آواز دور تک بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ اینک بھی تو نہیں تھی، وہ مولوی کی یہ دلیلیں دیتے ہیں، ان کو قرآن حدیث تو ہے کوئی نہیں، اور یہ اینک بھی تو بدعت ہے نا، اس ٹائم تو نہیں تھی نا، وہ اس کو دین سمجھا کس نے؟ بیوقوفوں، جاہلوں، شیطان کے پجاریوں۔ دین کے اندر جس کو تم دین بناؤ، پھر اس پر ثواب بتاؤ، اور وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ توجہ، اب میں خلاصہ نکالنے لگوں ساری گفتگو کا۔
ٹائم ختم ہو گیا. ذکر کا حکم ایمان والوں کے لیے, سلاد کا حکم ایمان والوں کے لیے, سلام کا حکم ایمان والوں کے لیے, نبی کے ادب و احترام کا حکم ایمان والوں کے لیے, اور روزے کا حکم ایمان والوں کے لیے. یہ سارے اعمال ہیں. جہاں پر اعمال کا تذکرہ ہے وہاں پر دعوت خاص ہے, جہاں پر عقیدے کا ذکر ہے وہاں پر دعوت عام ہے. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان سب کے لیے ہے, اور اعمال, روزہ, حج, زکات, ذکر, نبی کا ادب, یہ ایمان والوں کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اس لیے روزہ قبول ہی ایمان والوں کا ہونا ہے. اور ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی, اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت. کلمہ شہادت, اور کلمہ شہادت کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اقرار کیا جائے کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بیڑے تارنے والا نہیں, کوئی رزق کا مالک نہیں, کوئی نافع و ضار نہیں, کوئی ما فوق الاسباب پکارے سننے والا نہیں ہے. درود کی بات کر رہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی کو. کیا کہو؟ مجھے مخاطب نہیں کرنا درود پڑھتے, مخاطب کس کو کرنا ہے؟ کیونکہ سننے والا میں نہیں, سننے والا کون؟ درود سننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ ہمارا درود سن کے ثواب پہنچاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والا بھی اللہ, قبول کرنے والا بھی اللہ, اس کا اثر پہنچانے والا بھی اللہ. تو درود بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنتے, درودوں کا سننے والا کون؟ اللہ. اس لیے ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ. نافع ضار کون ہے؟ اللہ. منت منوتی نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ اللہ. آج اللہ یہ معاہد اس عقیدے کا اظہار کر رہی ہے, انہیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, نماز تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں نے آیت پڑھی تھی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وآمنوا برسولہ, اور اللہ کے رسول پر ایمان, اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرا جائے, اللہ سے ڈرا جائے, اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس چیز سے منع ہو جائے, بچا جائے. سب سے پہلی چیز جس سے اللہ نے منع کیا وہ ہے شرک. کیا ہے؟ شرک. فرمایا وآمنوا برسولہ, اور اس کے بعد اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ جو رسول کہے اس پر عمل کرو, جو رسول نے کر کے دکھایا اس کو سنت سمجھ کے کرو, جس سے منع کر دیا اسے, اور رسول سے ثابت نہیں اسے دین مت بناؤ. فرمایا جب یہ 2 کام کرو گے یؤتیکم کفلین من رحمتہ, میں اللہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کروں گا. تو یہ عشرہ رحمت ہے. کل جو شروع ہو رہا ہے وہ عشرہ رحمت ہے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر جس طرح ایمان لانے کا صحیح حق ہے اس حق انشاءاللہ جو